السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالقیوم قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرار نیوز۔ میں آج آپ کو پولیس ملزم کو کس طرح فیور فراہم کرتی ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں جرائم وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، بلکہ بالخصوص مجرم وہ بھی قبضہ مافیا کا، اس کو کس تکنیک کے ساتھ پولیس ہے وہ اس کی فیور کر کے اس علاقے کا ناسور تیار کرتی ہے۔ اس بارے میں آج آپ کو بریف کرنے کی کوشش کروں گا، اور بریف بھی اس انداز سے اور اس لحاظ سے کروں گا کہ ہمارے علاقہ، جس علاقے میں رہتا ہوں، لاہور شہر کا یہ شیر شاہ کی ایک کالونی ہے، جس کو چوکی لگتی ہے تھانہ چوہنگ کی۔ چوکی شیر شاہ میں تعینات انچارج افیسر ASI جناب اورنگزیب صاحب کس طرح اس علاقے، اس چوکی کی بیٹ میں قبضہ مافیا کے ساتھ مکمل طور پر قانونی دائرے کے اندر رہ کے تکنیکی طریقے سے کس طرح فیور کرتے ہیں، اس کا میں آپ کو نہ صرف بتاؤں گا بلکہ ثبوت کے طور پر آپ کو میں اس کی ڈاکومنٹیشن وہ دکھاؤں گا۔ اب بات کرنے کی یہ ہے کہ 1692 ایک درخواست نمبری ہے جو فروری کے مڈ میں چوہنگ تھانے کی آن لائن ڈیسک پر میں نے دی چیک ڈس آنر کے سلسلے میں۔ اب بات یہ ہے کہ چیک ڈس آنر وہ کوئی اتنی لمبی چوڑی کہانی تحقیقات کی 489F کے حوالے سے اگر غور کیا جائے تو چیک ڈس آنر کی درخواست دی ہے، اس کے لیے چیک ڈس آنر کی ثبوت چاہیے کہ ڈس آنر ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور چیک جو دیے گئے ہیں وہ کس تناظر میں دیے ہیں۔ موٹی سی بات ہے، یہ موضع بھوتیاں کا ایک چودھری عارف اپنے آپ کو کہتا ہے جال سازی کی دستاویزات تیار کرنے میں ماہر، لوگوں کی پبلک منی کو ڈیمیج کرنے کا ماسٹر، چودھری محمد عارف۔ اس نے اس علاقے میں بہت سارے لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو چونا لگا رکھا ہے، نہ صرف زندگی بھر کی چونا لگایا ہے لوگوں کی منی کو، بلکہ یہ ایسا پکا قسم کا کریمنل بندہ ہے جس کے اوپر آج سے 2 سال پہلے محکمہ واپڈا نے بجلی چوری کے سلسلے میں 2 FIR اندراج کرائیں، اور اس نے وہ کیسے لے دے کے اس میں سے اپنے آپ کو سیف کروایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی واپڈا کے SDO صاحب چونکہ چینج ہوئے ہیں، اس علاقے میں یہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اس نے کاٹی ہوئی ہے اور اس میں یہ بجلی چوری کرواتا ہے۔ ابھی اس نے ایک FIR SDO نے دی، تو اس نے بڑی ہی تکنیک سے اپنے ایک ملازم نواز ولد قائم دین کے نام دلوا کر اپنے آپ کو حاجی صاحب بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ پکا ٹکا کریمنل بندہ ہے، پولیس اس کو مکمل علاقے کی بمات چوہنگ تھانہ کے یہ اس کو پوری پروٹیکشن دے رہی ہے۔ اب بات کر رہے تھے ہم 1692 کی درخواست کے بارے میں۔ اس کی تحقیقات فروری مڈ سے اورنگزیب صاحب نے شروع کی۔ ہم نے ریلیونٹ بینک سے اس کی تصدیقات کروا دیں کہ اس کے اوپر وہ ڈس آنر کی سلپیں لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کر لی گئی۔ اچھا، اسی دوران ایک مہینے کے کھلی کچہری کا ہم نے سنا کہ جناب کھلی کچہری یہ SP آپریشن جناب حفیظ الرحمان بگٹی صاحب چوہنگ تھانے کے قریب میں لگا رہے ہیں۔ وہاں پر میں حاضر ہوا۔ SP آپریشن صاحب کسی وجہ سے نہ آ سکے تو وہاں پر SP انویسٹیگیشن عیسیٰ صاحب آئے، ان کے ہاں میں نے یہ 1692 کی درخواست وہاں جا کے پیش کی، تو متعلقہ SHO ابرار شاہ اس وقت یہاں پر تھا۔ اب وہ یہاں گل کھلا کر یہاں سے چلے گئے ہیں کہیں اور، پتہ نہیں کس علاقے کو وہ مستفیض کر رہے ہوں گے اس علاقے کو، اور اس علاقے میں جو مجھے انہوں نے میری درخواست کی بابت کاموڈیٹ کیا ہے وہ ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ بہرکیف عیسیٰ صاحب نے بات سننے کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ FIR مدعی کی بنتی ہے ملزم پر، آپ اس کو
ڈس آنر چیک کے سلسلے میں ایف آئی آر دے دیں. یہ جو ہے طارق کیانی صاحب ڈی ایس پی کو میرے سامنے بیٹھ کر آرڈر لکھے اور اس کی بابت ڈی ایس پی صاحب نے کو 4 بار جو ہے نا اپنی چوکھٹ کے ہمیں چکر لگوائے. ہم بارہا مرتبہ پیش ہوئے, ملزم نہیں آیا. ایک بار آیا, اس کے بعد پھر اس نے نام ہی نہیں لیا. بہرکیف یہ چوہنگ تھانہ کے ایس ایچ او سابقہ ابرار شاہ نے اپنی طرف سے رپورٹ سبمٹ کی. پھر طارق کیانی صاحب نے 3 بار بلانے کے بعد رپورٹ سبمٹ کی. اور یہ تمام پولیس افسران مجھے یہ کہتے رہے کہ 489F کی جو ایس او پی ہے ایف آئی آر کی, وہ یہ ہے کہ جب تک ہم ہر ایک افسر 3 بار ہم سنیں گے نہیں, ہم اس کو پروسیڈ نہیں کر سکتے. بہرکیف یہ جناب ہم ایس پی آپریشن حفیظ الرحمان بگٹی صاحب کے پاس پہنچے آج سے تقریباً کوئی 20 دن پہلے. تو اس میں حفیظ الرحمان بگٹی صاحب نے یہ فیصلہ ایک جو ہے نا سیٹلمنٹ کے حوالے سے ہمارا کروایا. اس کی ڈیٹ کو گزرے کو بھی آج 20 دن ہو چکے ہیں. وہ فراڈیا جو ایس پی صاحب کے سامنے بیٹھ کر تمام رقم اور ان چیکوں کی بابت ایڈمٹ کر کے اٹھا ہے کہ یہ واقعی میں نے دیے ہوئے ہیں اور اس کی بابت میں فلاں تاریخ کو ان کو پیسے دے دوں گا, یہ رجسٹریاں وغیرہ مجھے کلیئر کروا دیں, یہ سٹے اپنے خارج کروائیں. ہم نے تمام سٹے خارج کروانے کے بعد چوکی انچارج اورنگزیب کو یہ سٹے بھی لے جا کر دیے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایس پی صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کو اس ملزم نے ہوا میں اڑایا اور ہم پھر ایس پی صاحب کے پاس پیش ہوئے. انہوں نے لکھ دیا کہ ایک بار انچارج چوکی جو ہے وہ بٹھاؤ دوبارہ اس کو, اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایف آئی آر دے دو. کمال اورنگزیب صاحب عالمگیر کی یہ ہے کہ وہ درخواست کی جو مارک کروا کر ہم نے دوبارہ سے ایس پی صاحب حفیظ الرحمان بگٹی صاحب سے ان کو بھجوائی, کمپلینٹ آفیسر جناب فیصل صاحب نے, اس کی بابت انہوں نے رپورٹ لکھی کہ جناب ایف آئی آر بنتی ہے. وہ رپورٹ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس میں. تو اس کے بعد کیا ہوا, وہ رپورٹ بجائے ایس پی صاحب کو بھیجنے کے اورنگزیب صاحب کی ہاتھ کی صفائی اور ملزم کے ساتھ جو ہے تکنیکی طریقے سے قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور عوام کو ٹرک کی بتی پیچھے لگاتے ہوئے. میں ایک عام آدمی نہیں ہوں, میں تو ایک جرنلسٹ ہوں, کچھ نہ کچھ میں قانون کو معاملے کو سمجھتا ہوں. اس اورنگزیب صاحب نے بجائے ایس پی صاحب کو بھیجنے کے انہوں نے ایس ایچ او نئے تعینات ہوئے ہیں جناب خدا بخش صاحب. اچھا, مزے کی بات ہے, یہ خدا بخش صاحب کہتے ہیں میں بہت پرانا تفتیشی افسر اور تجربہ کار پولیس افسر ہوں. میں کل ان کے پاس پیش ہوا, یہ آج 1 مئی ہے, میں 30 کو اس کے پاس پیش ہوا سیکنڈ ٹائم میں. ان کو میں نے کہا کہ یہ ایف آئی آر مکمل جو ہے نا اجازت کے لیے آئی ہوئی ہے, آپ نے سائن کرنے ہیں اس پر. ایس ایچ او صاحب ہمیں 3 بار سن چکا ہے, ڈپٹی سن چکا ہے, ایس پی صاحب کے حکم کے مطابق یہ پوری جو ہے فائل تیار ہے. یہ پولیس افسر جو نئے تعینات ہوئے ہیں, کمال ان کی کاریگری ہے کہ ان کو آتے ہی اورنگزیب صاحب نے یہاں کے قبضہ مافیا سے متعلق پوری ایسی بریفنگ دی ہے کہ وہ قبضہ مافیا کے خلاف جو درخواست تیار شدہ ہے اس کو ٹیبل پر رکھ کر سننے کے لیے خدا بخش صاحب تیار نہیں ہیں. اب اس سے بڑی ان کی تجربہ کاری کا ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم نے کل ان کو کہا ہے کہ آپ کم از کم فائل تو اپنے پاس رکھیں, دیکھیں کیا میرٹ بنتا ہے. اگر آپ کو سننے کا میرٹ بنتا ہے تو بتائیں ہمیں. تو بغیر ایف آئی آر کے جو فائل ہے دیکھے ٹیبل پر, انہوں نے کہا کہ بغیر سنے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اور میں نے کہا بھائی یہ ایس پی صاحب فیصلہ جو ہے وہ کر چکے ہیں, وہ ایک بار ڈینائی کر گیا ہے, وہ فراڈیا بھاگ گیا ہے, ٹھیک ہے. ڈی ایس پی صاحب جو ہے نا وہ 3 بار سن چکے ہیں, ایس ایچ او سن چکا ہے. اب کمال دیکھیں ناظرین کہ جب کسی علاقے کا ایس ایچ او یا ایس ڈی پی جو ڈی ایس پی ہے وہ چینج ہو جائے یا اے ایس آئی انچارج چینج ہو جائے تو وہ جہاں کیسز پڑے ہوئے ہیں اس سے آگے پروسیڈ ہوں گے یا از سر نو جو ہے وہ سرے سے اس کی تحقیقات شروع ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ خدا بخش صاحب کی تجربہ کاری کی
روشنی میں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں بھی کوئی کیس پڑا ہے، جب یہ تبدیل ہو کے نئے جگہ پہ جاتے ہیں، اس کیس کو نئے سرے سے ایسی تحقیق کرتے ہیں کہ بھائی وہ 3 مہینے نہیں، وہ 6 مہینے اور جو ہے نا وہ لنگر آن ہو جائے۔ اب یہ ہیں ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب جو نئے تعینات ہوئے، ان کی کاریگری۔ جناب حفیظ الرحمان بگٹی صاحب، ایس پی صاحب، آپ بہت اچھے سینئر پولیس افسر ہیں۔ آپ سے متعلق عمر شیخ صاحب کی میڈیا میں بیان بھی ہم نے ضرور یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لاہور کی اس ڈویژن میں جناب حفیظ الرحمان بگٹی صاحب کو تعینات کیا ہے جہاں پر بہت زیادہ قبضے زمین کے حوالے سے اور کرمنل لوگ بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ بہت اچھے افسر ہیں اور اچھی کارروائی کریں گے، اور اس ڈویژن میں لوگوں کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو فراہم کرنے کے لیے بہت اچھا کردار ادا کریں گے۔ بگٹی صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے متعلقہ افسر آپ کے حکم کی بجا آوری کرنے میں کس طرح اپنا ایٹیچیوڈ استعمال کرتے ہیں، اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ اس میری درخواست جو 1692 ہے، یہ 489F والی شکیل احمد انجم کے نام سے، تو میرے بھائی اس پر غور کریں۔ یہ 2.5 مہینے ہو چکے ہیں، اس وقت تک جو ہے ایف آئی آر نہیں ہو پائی، تمام تر ثبوت ہونے کے باوجود، میسر ہونے کے باوجود۔ تو بگٹی صاحب، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے، اپنے ایس ایچ او صاحب چوہنگ اور یہ اے ایس آئی خصوصاً جو اورنگ زیب صاحب تعینات ہیں اس چوکی میں، قبضہ مافیا سے متعلق ان کو انفارمیشن اتنی مل چکی ہے اور یہ اتنے احسن طریقے سے بخوبی جو ہے نا وہ قبضہ مافیا کے ساتھ قانون کے دائرے میں ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں جو کہ سراسر جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم، زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اور آخر میں خصوصاً میں ایس ایچ او صاحب کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم نے اس درخواست کی بابت 22A اور 22B کی جو ریٹ کی ہے، اس پر پیروی افسر نے جو درخواست جا کر سبمٹ کی ہے عدالت میں، ہم نے وہاں پر عدالت میں جج صاحب کے سامنے بحث کروا کے اس درخواست کو خارج کروایا ہے۔ وہ انتہائی جھوٹ پر مبنی اور بالکل سرے سے جو ہے وہ حقیقت کے قریب تر بھی نہ ہے۔ اور وہ پیروی افسر کا موقف یہ ہے کہ میں نے اورنگ زیب صاحب سے یہ موقف ٹیلی فونک لے کر اس کے بعد تحریر کر کے آگے جواب دعویٰ جا کے درج کرا دیا ہے۔ اور خدارا میرے بھائی ایس ایچ او صاحب، اگر اس فائل کے بارے میں آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا تو ٹیلی فونک جو ہے وہ سن کر موقف لکھ کر سائن کر کے بھجوا دینا۔ یہ کہاں کی کاریگری اور 30 سال کا یا 22 سال کا ایکسپیرینس ہے؟ اگر یہی حالات رہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا اور مجرم کو ساتھ تعاون کرنے کا، تو میرے بھائی ہمارے علاقے میں، ہمارے تھانے میں کے ایریا میں یہاں امن قائم ہوتا اور لوگوں کو جو ہے وہ سکون چین ملتا نظر نہیں آتا۔ ایس پی صاحب، خدارا اس پر توجہ دیں۔ اس کے علاوہ میری ڈی آئی جی آپریشن صاحب کو بھی یہ گزارش ہے، اور سی سی پی او لاہور جو ڈوگر صاحب ہیں، ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں، مہربانی فرمائیں۔ نو ڈاؤٹ پولیس بہت زیادہ کام جو ہے وہ کرتی ہے، اور کہیں کہیں یہ کالی بھیڑیں جو ہیں معاشرے کو خراب کر کے بد امنی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ ایسے پولیس افسر جو قبضہ مافیا کے ساتھ اس طرح تعاون میں مصروف ہیں، ان کو جو ہے سمجھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو قانون کی لگام ڈالی جائے۔ قانون اور آئین جو ہے وہ ایک عام سول سٹیزن کے لیے اور پولیس افسر کے لیے سیم ایک جیسا ہونا چاہیے۔ برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو جو کوئی ہائر آفیسر، ہائی کمانڈ پولیس افسر سنتا ہے تو توجہ کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خصوصاً اورنگ زیب صاحب اور ایس ایچ او صاحب سے متعلق کوئی ہائی کمانڈ سینئر پولیس افسر ڈسپلن ایس پی صاحب تک پہنچے تو انکوائری کریں۔ میں ڈاکومنٹ لے کر ان کی کارکردگی کو بالکل ثابت کرنے کے لیے 100% تیار ہوں۔ اگر نہ ثابت ہو تو مجھے سزا دی جائے، اگر ان کی نااہلی ثابت ہو تو ان کو
جو ہے وہ پراپر قانون کی جو ہے نا سزا دی جائے، تاکہ ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ جو پولیس افسر اگر اس طرح کی کوئی بات کرتے یا سوچتے ہیں تو ان کو بھی متنبہ ہو کہ ہمیں قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جو وردی ہمیں پہنائی گئی ہے اور جس کی یہ روب دوب ہے، یہ عوام کو انصاف میسر کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اس کو جائز استعمال کیا جائے اس کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔